السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگوں نے اسکیل اس مضمون کی اہمیت پر روشنی ڈالی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نصاب میں جو مضامین شامل ہیں ان مضامین کا بھی ہم نے سرسری جائزہ لیا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کے سیمسٹر میں یعنی تھرڈ سیمسٹر میں ہم نے صحافت سے متعلقہ معلومات حاصل کی تھی۔ صحافت جرنلزم کو کہتے ہیں اور جرنلزم کا ایک مقصد یقیناً عوام کو اطلاع دینا ہے، جانکاری دینا ہے، خبر دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحافی اور مدیر کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہوتی ہے کہ وہ جرنلزم کے ذریعے، صحافت کے ذریعے سے ضروریات زندگی اور اپنے شعبے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنی معاشی ضرورتوں کو بھی تکمیل کرے اور اس کی ان ضرورتوں کی تکمیل یقیناً اس کے اپنے پیشے سے منسلک ہوتی ہے۔ اخبار جتنا زیادہ سرکولیٹ ہوتا ہے، جتنا زیادہ لوگوں میں فروخت ہوتا ہے، یقیناً اتنا ہی زیادہ مدیر کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اخبار کی ریڑھ کی ہڈی اگر میں کہوں تو حق جانب رہوں گا، وہ ہے اشتہارات، اور اشتہار ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ یعنی جتنے زیادہ اشتہارات اس مدیر کو، اس اخبار کو یا اس ٹی وی چینل کو یا سوشل میڈیا کو جتنے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ اشتہارات حاصل ہوں گے، اتنی ہی زیادہ جو ہے اخبار کو آمدنی حاصل ہوگی، چینل کو آمدنی حاصل ہوگی، اور وہی آمدنی اس کی کامیابی اور کفالت کا باعث بنے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اشتہار حاصل کرنا بازار میں آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشتہارات کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بازار میں مقام پر، قومی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر صرف ایک چینل یا صرف ایک اخبار ہی منظر عام پر نہیں رہتا ہے، بلکہ انگنت ہزاروں کی تعداد میں چینلز اور اخبارات منظر عام پر آتے ہیں۔ ان میں اپنی شخصیت کو منوانا، اپنے چینل کو منوانا، اپنے اخبار کو منوانا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ اخبار اور چینل کی شہرت ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس کو اشتہارات حاصل ہوں گے۔ تو میں نے کہا تھا کہ سرکولیشن بہت ہی بنیادی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اشتہار دینے والا کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ ایسے اخبار میں اشتہار دے جس کا سرکولیشن بالکل محدود ہے۔ 8-10 شخصیات کے ہاتھ میں بھی اخبار اگر نظر نہیں آتا ہے تو ظاہری بات ہے اشتہار دینے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ اخبار یا چینل کا سرکولیشن ہے، جتنی زیادہ اس کی شہرت ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو اشتہارات حاصل ہوتے ہیں۔ نہ صرف اشتہارات حاصل ہوتے ہیں، اخبار اور چینل کی مقبولیت پر اس میں شائع ہونے والے اشتہارات کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے بنسبت دیگر اور چینل اور اخبارات کے۔ تو جتنی زیادہ اخبار کی شہرت ہے، اتنے زیادہ اشتہارات بآسانی دستیاب ہو جاتے ہیں چینل کو بھی۔ لیکن اشتہار یقیناً ریڑھ کی ہڈی کہلاتے ہیں، اور اس سے ایک
معاشی اکانومیکلی سپورٹ جو ہے اس چینل کو اور اخبار کو حاصل ہوتا ہے، اور اس سے منسلک ہو کر جو صحافی ہوتے ہیں یا جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اخبارات سے یہ ایک فائدہ جو ہے بہت بڑا حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے باضابطہ بزنس ڈپارٹمنٹ بھی رکھا جاتا ہے جو اشتہارات کلیکٹ کرتا ہے اپنے مختلف علاقہ جات سے، اور اپنے چینل کو، اپنے اخبار کو وہ مہیا کراتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میڈیم کو، اس ذرائع کو، چاہے وہ اخبار کا ہو، چاہے نیوز چینل ہو یا کچھ اور ہو، اس کو اتنا ہی زیادہ زمانے میں اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں، پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ اس اشتہار کی جو ہے تشہیر ہو سکتی ہے۔ اشتہار جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اصل میں، جس کے لغوی معنی ہیں شہرت دینا، مشہور کرنا، اطلاع، اعلان، چھپنا یا چھپا ہوا کاغذ جس کے ذریعے کسی چیز کی شہرت کی جائے۔ ظاہری بات ہے، کوئی دکان والا جب اشتہار دیتا ہے تو اس کی دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس کی دکان کی شہرت چاروں طرف پھیل جائے، لوگ اس کی دکان کی واقفیت حاصل کرے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بازار میں اس قسم کی دکان ہے۔ تو ظاہری بات ہے جتنی زیادہ شہرت ہوگی، جتنا زیادہ لوگوں کو پتہ چلے گا، اتنا ہی زیادہ لوگ جو ہے اس دکان پر جمع ہوں گے، اس دکان سے استفادہ حاصل کریں گے، اور اس دکان کا اتنا ہی بزنس، اتنا ہی زیادہ کاروبار چلے گا۔ اسی لیے تو جو ہے سرکولیشن بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ انگریزی میں اسے ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں۔ اشتہار دراصل لوگوں کے لیے ایک مخصوص پیغام کی طرح ہوتا ہے۔ اس پیغام کے ذریعے کسی کمپنی کے مال، مصنوعہ یعنی پروڈکٹ اور اس کے طریقے استعمال پر مختصر مگر دلچسپ اور متاثر کن انداز میں روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو تفصیلات اور معلومات فراہم کی جاتی ہے، چاہے کپڑے کی دکان ہو یا چاہے کھاد بیج کی ہو، چاہے جوتے کی دکان ہو یا چاہے پھر باربر کی دکان ہو۔ مختلف الاقسام کے جتنے بھی کاروبار ہوتے ہیں ان کاروبار کی تمام اشتہارات بھی جو ہے اشتہارات ہوتے ہیں۔ اشتہار دراصل ایک قسم کا اعلان اور اطلاع نامہ ہوتا ہے، اسی لیے اشتہار میں خبر کا کوئی نہ کوئی پہلو پوشیدہ رہتا ہے۔ مارکیٹ میں کسی کمپنی کی کوئی نئی چیز آتی ہے تو عوام تک اس کی اطلاع اشتہار کے ذریعے ہی پہنچائی جاتی ہے۔ چونکہ مارکیٹ بہت بڑا ہو گیا ہے، شہریں وسیع ہو گئی ہیں، ایکسپینڈ، اور بڑے بڑے شہروں میں یا مقامی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، قومی سطح پر کسی چیز کی اطلاع یا کوئی پروڈکٹ جب کوئی شے جب لانچ ہوتی ہے، بازار میں آتی ہے فروخت ہونے کے لیے، تو اس کو شہرت دینے کے لیے یا اس کی اطلاع عوام تک پہنچانے کے لیے اشتہار ہی ایک اہم ذریعہ تصور کیا جاتا ہے، اور اشتہار کے ذریعے سے ہی جو ہے اطلاعیں اس پروڈکٹ کی عوام تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس طرح اشتہار کارخانے دار یا تاجر اور گاہک کے درمیان ایک رابطے اور وسیلے کا کام انجام دیتا ہے۔ اشتہار کیا ہے؟ اشتہار جو ہے دراصل گاہک اور دکاندار دونوں کے درمیان ایک وسیلہ ہے، اور اشتہار کی ضرورت ہر دو کو ہے۔ مجھ کو کوئی چیز بازار سے خریدنا ہے، اب بازار میں وہ چیز کہاں ملتی ہے؟ اگر میں اخبار میں کھول کر دیکھوں کہ فلاں چیز کی دکان فلاں مقام پر ہے تو اس سے مجھے استفادہ ہوگا، میرا وقت بچے گا، میں بھٹکنے سے محفوظ رہ جاؤں گا، اور میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے بلا تاخیر
آسانی سے اس دکان پر پہنچ کر وہ چیز حاصل کر سکتا ہوں۔ تو گاہک کے لیے بھی یہ فائدہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اس دکاندار کے لیے بھی فائدہ ہوا کہ وہ دکان میں بیٹھے بیٹھے اپنے مصنوعات کو جو ہے مختلف ذرائع سے، اشتہارات کے ذریعے سے بازار میں مقامی سطح پر، قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اس کی شہرت پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح اشتہار کارخانے دار یا تاجر اور گاہک کے درمیان ایک وسیلہ ہے، ایک ریلیشن ہوتا ہے، اور یہ ہر دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو تیسرا فائدہ ہے وہ جو ہے اخبار چلانے والے کے لیے، یا پھر وہ جس میڈیا کا سہارا لیا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ اشتہار کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اخبار میں جب اشتہار دیا جاتا ہے تو وہ بغیر کسی معاوضے کے اشتہار شامل نہیں کرتا ہے اخبار میں۔ بات یاد رکھیے، انچ اور اسکوائر کی بنیاد پر اخبار کے سائز، یعنی اشتہار کے سائز کو ملحوظ رکھ کر اس کی قیمت طے کی جاتی ہے، اور وہ قیمت اس دکاندار سے وصولی جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ ہر تین کا فائدہ ہوا۔ پہلا فائدہ اس دکاندار کا ہوا جو ایک مقام پر بیٹھ کر اپنی چیز، اپنی مصنوعات کا، اپنی چیزوں کا، اپنے پروڈکٹ کا اشتہار چاروں طرف کر لیا۔ دوسرا گاہک کے لیے بھی ہے کہ وہ گھر بیٹھے آسانی سے اپنی چیز کہاں دستیاب ہو سکتی ہے اس کا وہ پتہ لگا لیتا ہے۔ تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس میڈیم کا، یعنی یا چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، اخبار ہو یا پھر کوئی چینل ہو، اس کے ذریعے سے اس کو بآسانی اس چلانے والے کو، اس کے اونر کو بآسانی بہت ساری اکانومیکلی سپورٹ، پیسہ، معاشی فائدہ جو ہے اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب ہم اشتہار کی یعنی صحافت سے وابستگی اختیار کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اشتہار کلیکٹ کرنا ہے، اور کس طریقے سے اشتہار کی تشہیر کرنا ہے، اور کس طرح جو ہے اس سے افادیت حاصل کی جا سکے۔ تو اس سے طلباء کو ایک طرح کا بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ الیکٹرانک کا زمانہ ہے، یہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ اس سے وابستہ ہو کر آپ لوگ جو ہے بہت کچھ جو ہے معاشی اعتبار سے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس سے متعلقہ اور دیگر بھی معلومات انشاءاللہ تعالی عزیز اس پر ہم دوسرے لیکچر میں روشنی ڈالیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔